جی بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ کی سیاسی وابستگی بھی ہے، لیکن بطور وکیل، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ایک وکیل کے طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو عدالتی آرڈر ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے، آج عدالت نے آرڈر جو ہے وہ نہیں دیا ہے. آج انہوں نے نوٹس کیے ہیں تمام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے آئین اور قانون کے جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کریں، اور اپنے اپنے جو فالوورز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو پیسفل رکھیں. اور غالباً جو آج سو موٹو کا جو میرا خود کا ذاتی غالباً عدالت نے کسی ماورائے کا آئین جو اقدام ہے اس کو روکنے کے لیے سو موٹو لیا اور یہ ڈائریکشن پاس کی کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے ماورائے قانون کوئی آئین اور قانون کوئی کام نہیں کرے گا. اب یہ جو کل دوپہر میں جب یہ دوبارہ گیا اس میں پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی، ریاست آئے گی، صوبے آئیں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے. اس میں اسپیکر بھی غالباً پارٹی ہوں گے، تو ان کی طرف سے جو چیز آئے گی پھر وہ عدالت میں جو ہے یہ معاملات دیکھیں گے کہ کس طرف جاتے ہیں. کل جو ہے پھر اس کا باقاعدہ سماعت کیا ہوگا. اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اس رولنگ کو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ کس طریقے سے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے. وہ ریلیف تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو نہیں مل سکا. اس کے بعد اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو رولنگ ہے اسپیکر کی اس میں لیٹسٹ ججمنٹ ہے سنجرانی صاحب کے کیس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 ممبر ججمنٹ ہے، اور انہوں نے اور آرٹیکل 69 کا بار ہے جس کا ذکر آج سپریم کورٹ نے بھی بار بار کیا کہ وہ اس سے بالکل وہ سینسٹیو ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 69 کی موجودگی میں پارلیمانی کارروائیوں میں شاید عدالت کو نہیں جانا چاہیے. میلا فیڈی کا ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ دوسری پارٹیوں نے اٹھایا ہے. میلا فیڈی ایک فیکچوئل ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، انکویزیٹوریل پروسیڈنگز ہوں گی، اور عدالت جو ہے وہ حکومت سے اور ریاست سے اور اسمبلی سے جو ہے وہ چیز منگوا سکتی ہے اور منگوا کے دیکھ سکتی ہے کہ جس لیٹر کو بنیاد بنایا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے، وہ جو ہے وہ رولنگ جو ہے ابھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، وہ کافی کماکر طور پہ اس کو لکھا گیا ہے اور اس میں چیزیں جو ہے ان پہ جو باتیں سامنے آئی ہیں اگر تو ان پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت عدالت کو محسوس ہوئی تو عدالت جو ہے وہ میسر صاحب کو بھی اور وہ جو لیٹر ہے جس کو عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں لہرایا تھا اس کو سامنے رکھ کے، کیونکہ جب تک عدالت کے سامنے اس کے کانٹینٹس اور وہ چیزیں سامنے نہیں ہوں گی شاید عدالت اس پہ مشکل ہوگا کسی فیصلے پہ پہنچنا. سیاست ہے، سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہتی ہیں. میری امید ہے اور مجھے یہ یقین واثق ہے کہ عدالت جو ہے سیاسی معاملات میں خود کو نہیں انوالو کرے گی. اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف میلا فیڈی ہے. آج گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی فتح یا اکثر کامیابی اس صورت میں ملی ہے کہ ان کو ایک انٹرم آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں مل سکتا، جس سے آج جو ہے یہ معاملہ کل پہ چلا گیا ہے. آئین کے طور پہ 7ویں دن، آج 7واں دن تھا. اگر وہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے کسی وجہ سے تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ پھر آپ کی نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ انفریکچر. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب کا آپ نے آج کا ویو سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج رات 12 بجے تک ٹائم تھا اس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو رولنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر اگر دوبارہ ووٹنگ ہونا تھی تو وہ آج رات 12 بجے تک ہو سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیونکہ کوئی انٹرم ریلیف نہیں مل سکا، کوئی انٹرم آرڈر نہیں مل سکا، تو شاید اب یہ معاملہ زائد المیعاد ہو چکا ہے، غیر مؤثر ہو چکا ہے. تو یہ اب معاملہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بات ارلی الیکشن کی طرف ہی جا رہی ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کچھ مذاکراتی خبریں سامنے آئیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ ارلی الیکشن کی ایک تجویز سامنے آئی. اب یہ ارلی الیکشن کی تجویز پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں تھی، شاید یہ ارلی الیکشنز کی تجویز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ ہی ون ون صورتحال میں ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اب جنرل الیکشن میں جانا پڑے گا. بہت اہم معاملہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل
اس کیس کی اگلی سماعت ہے، اگلی ہیئرنگ ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سن کر جو ہے وہ پھر آگے جا کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز اسی سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آئی تھی تو اس وقت شروع دن سے ہی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کے پیچھے سلیکٹرز کا ہاتھ ہے۔ 2.5-3 سال گزرے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک عجیب طرح سے خاموشی کا شکار ہو گئی اور لفظ سلیکٹر ان کی گفتگو سے غائب ہو گیا، ان کے بیانیے سے لفظ سلیکٹر ہمیں نظر نہیں آیا، اور پھر صرف یہی کہا گیا کہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی، اور اس کے بعد رولنگ کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے یہ تحریک ہی غیر آئینی ہے، اور اس تحریک کو مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو اس تمام تر صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ ہر طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ون پوزیشن میں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ کل کی حکمران جماعت ہو یا حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں، وہ اب الیکشن کی طرف ہی ان کو جانا پڑے گا۔ آج کی عدالتی کارروائی کا مختصر احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس نوٹس لیا ہوا تھا، اس کے اوپر مختصر سماعت کی۔ تقریباً 6:10 پر اس کیس کی یا 6:05 پر اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا، اور آج پہلا رمضان تھا اور افطاری سے چند منٹ پہلے ہی اس کیس کی سماعت پہ ایک آرڈر دیا گیا، اور اس آرڈر میں 31 جولائی 2009 کا عدالتی فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کا حوالہ دیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر یہ 31 جولائی 2009 کا جو فیصلہ تھا اس میں پرویز مشرف کے غیر آئینی اقدام کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی نہ لگائی جائے یا ملک میں جو مارشل لا ہے یہ غیر آئینی ہے۔ تو اسی ججمنٹ کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ ملک میں غیر آئینی اقدام نہ کیا جائے، یعنی ایمرجنسی یا مارشل لا کی صورتحال جو ہے اس سے روکا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کریں، مارشل لا نہ لگایا جائے، ایمرجنسی ملک میں نہ لگائی جائے۔ کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اس کیس کے اب مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ارلی الیکشن کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا سینیریو ہوگا، اور جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کی جا رہی ہے کہ آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، اس تمام تر صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ اہم چیزیں اور بھی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نومبر میں جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو نیکسٹ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ معاملہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک کرتی ہیں، جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ تو یہ اب ایک پولیٹیکل سینیریو میں یہ کیا ہوگا، بات کس طرف جائے گی، کون ون پوزیشن میں ہوگا، یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔